السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست اب خیر وافظ سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6475 اور 6777 کے بارے میں بات کریں گے، اس کو سنیں گے، اس کے فوائد دیکھیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ زبان کے تعلق سے، کہ انسان جو کلام کرتا ہے، جو بولتا ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن ایک الفاظ اس کو یا تو جہنم میں لے کر جا سکتے ہیں یا پھر جہنم کے گھڑوں میں وہ اس کی وجہ سے جا سکتا ہے۔ تو 6475 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے، چپ رہے۔ دوسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، کہ اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، پڑوسی کو نقصان نہ پہنچانا اور مہمان کی عزت کرنا۔ یہ اگر آج ہم دیکھیں تو ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہمارے منہ بن جاتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا، پھر خرچہ ہوگا، پھر یہ معاملات ہو گئے۔ تو ایسے معاملات ہمارے اندر چلے ہیں۔ اور پڑوسی کے تعلق سے تو اتنا ہم اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین یہ کہتے ہیں کہ جب پڑوسی کے بارے میں احکامات آ رہے تھے، اس کے حقوق آ رہے تھے، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کہیں وراثت میں بھی ان کو حق نہ دینا پڑ جائے۔ اور آج ہم پڑوسی کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور پہ جو حرام کام ہم کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر میوزک ڈیک لگا، اس کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے گھر میں کوئی غمی ہو، خوشی ہو، تو ان کو نہیں کر دیکھتے۔ اس کے علاوہ اگر ان کے گھر میں ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو ساتھ پڑوسی ہے اس نے کیا کھایا، کیا نہیں کھایا، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ آج کل یہ شہروں کے اندر عام ہے کہ اپنے پڑوسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، اس کے بعد جا کے عیادت نہیں کرتے، اس سے کھانے پینے کے معاملات نہیں پوچھتے۔ تو پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بات یہاں پر جو آج اس بارے میں بیان ہے وہ زبان کے تعلق سے۔ تو یہ حدیث بہت صراحت اور فصاحت کے ساتھ یہ حکم دے رہی ہے کہ انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے زبان سے صرف اچھی باتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور وہ بات انسان زبان سے نکالے جس میں کوئی خیر ہو، بلائی کا کام ہو۔ اگر وہ کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکال سکتا جس کے اندر خیر یا بلائی کا کام ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ اسی میں سلامتی اور حفاظت ہے۔ اس کے مقابل جو ہے، اس کے برعکس اگر کوئی انسان ایسے الفاظ نکالتا ہے جو خیر اور بھلائی کے نہیں ہیں، تو اس کے اوپر مواخذہ ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 6477 نمبر ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ایسا کلمہ نکال دیتا ہے اپنی زبان سے، ایسی بات کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ گناہ ہے، لیکن اس کا اور گناہ کو وہ اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ یعنی ایک کلمہ، ایک لفظ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کے استعمال کی، غلط استعمال کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں کے سبب بنتا ہے۔ اور ان جملوں کی اور ان حرام کاموں کے بارے میں کیا آپ لمبی لمبی گفتگو کے بارے میں کیا خیال کریں گے، جس کو لوگوں نے آج عام معمول بنا لیا ہے اپنی مجلسوں کے اندر، دوستوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، آفس کے اندر، عام مقامات پہ چلتے پھرتے، جن میں کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی بلائی نہیں ہوتی، بلکہ جن کے اندر صرف غیبت، چغلی، لان تان، دوسرے کا استہزاء کرنا، یعنی استہزاء کرنا، کسی کو زبان سے نقصان پہنچانا، اور اس کے علاوہ کسی کا دوستوں کا آپس میں مذاق اڑانا، ایک دوسرے آدمی کا مذاق اڑانا، یعنی ان الفاظ کو ہم ان کو شمار ہی نہیں کرتے کہ یہ برائی کے اندر آ رہے۔ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، غیبت ایک ویسے بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کے بارے میں تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ غیبت ایسے ہے کہ جیسے کسی نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہو، یعنی اس کے پیٹھ پیچھے بات کرنا۔ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اگر ہم غیبت کیا ہے، غیبت کے بارے میں تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اس کے اندر ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو جو آپ کسی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، وہ تو پھر بہتان ہو گیا، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت وہ ہے کہ جو کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے، یعنی اس کا الفاظ یہ ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، ایسے الفاظ ادا کرنا کہ جو اگر وہ موجود ہو تو وہ اس کو برا لگے۔ تو ایسے الفاظ جو کسی کے لیے آپ برے الفاظ استعمال کرتے ہو، جو اگر وہ خود انسان موجود ہوگا وہ اس کو برے لگیں گے، تو وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے، جو آپ بات کر رہے ہو، تو وہ تو بہتان ہے، وہ تو جھوٹ ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہم جو زبان کی آفات ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر ہلاکت کا باعث بن رہا ہے کہ وہ اپنے زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور اس کو یہ گمان نہیں ہوتا۔
آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، چگلی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کے اندر آپ استدعا کر رہے ہیں، ہم دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن انسان اس کے گناہ کا گمان نہیں کرتا. جیسے ایک حدیث کے اندر جو جامع ترمذی کی ایک طویل حدیث ہے، جس کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. اس حدیث کے آخر میں جامع ترمذی کی حدیث ہے 2616 نمبر 2616. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں بناتے ہیں کہ معاذ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ معاذ اس کو قابو میں رکھو، یعنی زبان کو قابو میں رکھو. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ، کیا ہمیں زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی، مؤاخذہ ہوگا؟ اس حدیث کی آخر میں یہ تفسیر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ تیری ماں تجھ کو گم پائے، اس انسان کو، لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا ان کے ناکوں کے بل آگ میں گھسیٹ کے ڈالا جائے گا ان کی زبان کی کاٹ اور بول کی وجہ سے. یعنی وہ جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو جہنم کے گڑھ میں جایا جائے گا. اس لیے اس کو قابو میں رکھو. جیسے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 گوشت کے ٹکڑے جس کی تو مجھے کوئی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت. کیا ہے؟ ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ. تو زبان کے بہت سے گناہ جو ہم آج عام کر رہے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جیسے ایک اور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک بندہ ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو رضا الہی کا باعث بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہ شخص اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، میں نے اس کے لیے یہ الفاظ اتنے اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے. اور اسی کے برعکس انسان کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جو رضا الہی کے خلاف ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس کی ذرا پرواہ نہیں کرتا انسان، لیکن اس کلمے کی بدولت اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. صحیح بخاری 6478 نمبر حدیث ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو. جیسے کہا جاتا ہے، ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو. ہم نہیں جانتے کسی کے بارے میں ہم مذاق میں غیبت کر رہے ہیں، کسی کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، کوئی ایسے الفاظ ہم اپنے زبان سے نکال رہے ہیں جو ہمارے لیے گناہ کا باعث بن رہے ہیں. اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور اسی وجہ سے چھوٹی ان غیبتوں کی وجہ سے آج گھروں کے اندر پریشانیاں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے بعد میں، تو پھر اس کے دل اندر وہ اس کو برا جانتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بات سنی سنائی نہیں ہوتی، کسی سے کوئی بات سن لی اور گھر میں جا کے اس کے، آپ کے گھر والوں کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بارے میں، آپ کے دوست کے بارے میں، آپ کی ماں کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اہل خانہ کے بارے میں، باہر والوں کے بارے میں آپ کی بات سن لیتے ہیں. کسی سے کوئی آپ سے غیبت کر دیتا ہے، آپ اس کو سن لیتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، اور اس کو وہ آپ اسی کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اسی کی وجہ سے آپ کا جو موڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اسی کا ریئیکشن جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جس سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے زبان کو اپنے قابو میں رکھیں اور ذکر الہی میں زبان کو لگائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کے اندر اس کو لگائیں. جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کے بارے میں، نماز کے بارے میں بولا، تو حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کے، جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے کہا کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو حنزلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایسے اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ جیسے ہم جنت اور جہنم کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب ہم وہ محفل چھوڑ کر اپنے کام کاج میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو ہم تو منافق ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر یہی معاملہ ہے تو یہ معاملہ تو ہمارے ساتھ بھی ہے، تو یہ تو بڑی تفتیشناک بات ہے. جسے بخاری کی ایک طویل حدیث ہے. پھر وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہو گیا؟ تو حنزلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حنزلہ تو منافق ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہو گیا؟ تو وہ پھر بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، واز کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ایسے جنت اور جہنم کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم ایسے پاتے ہیں کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں. لیکن وہی ہم اگر جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اپنے کاروبار روزگار میں لگ جاتے ہیں، تو ہم بہت سی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسی حال میں رہو جس حال میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو، یعنی اپنا ذکر کرتے رہو اللہ کا، تو تم فرشتے جو ہیں تمہارے بستروں پہ اور تمہارے ساتھ راستوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے. لیکن حضرت حنزلہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا.
اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کی کیفیت بدلتی جاتی ہے، کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ ایمان کی طرف ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ذکر سے ہٹ جاتا ہے، کسی دوسرے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو اس وقت وہ تھوڑا سا اس کام کی طرف اس کی ذہن چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں، تاکہ غلط بات نہ کر سکیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر اچھی بات کر سکتے ہیں تو اچھی بات کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، اچھی بات کریں۔ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زبانوں پر قابو رکھنے کی توفیق عطا، اس زبان سے وہی چیز ادا کرنے کی توفیق عطا ہے جو ہمارے لیے نجات کا باعث بنے، جنت کا باعث بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔